الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، دنیا کے اندر جب لوگ ہمیں ستانا شروع کر لے، لوگ ہمیں تکلیف دینا شروع کر لے، لوگ ہمارا مذاق بنانا شروع کر لے اور اس کی وجہ سے ہمارا دل تنگ ہو جائے، ہمارا سینہ چھوٹا ہو جائے، ہمارے سینے کے اندر ہمیں تنگی محسوس ہونے لگے، تو اس وقت ہمیں وہ اعمال کرنے چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعمال اس وقت بتائے تھے جب کفار اللہ کے نبی کو تکلیف دیتے تھے، اللہ کے نبی کو گالیاں دیتے تھے، اللہ کے نبی کے بارے میں بری بھلی باتیں کہا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چھوٹا ہو جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے کے اندر تنگی محسوس کرتے تھے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، میرے محبوب، میرے نبی، ہم یقیناً جانتے ہیں کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہارا دل بہت تنگ ہوتا ہے۔ میرے محبوب، اب اس کا علاج کیا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، میرے محبوب، اس کا علاج یہ ہے کہ تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو اور سجدہ بجا لانے والوں میں شامل رہو، یعنی تم اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے کیا کرو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرو۔ اور میرے محبوب، یہ عبادت آپ نے کب تک کرنی ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تم پر وہ چیز آ جائے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس سے مراد موت ہے، یعنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار دو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وفات دے کر اپنے پاس بلا لے۔ یعنی لوگوں کی تکلیفوں کے اوپر جب ہمارا سینہ تنگ ہو جائے، ہمارا دل چھوٹا ہو جائے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول ہو جائیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تکلیفوں کو دور فرما لیں گے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو جب حجاج بن یوسف نے شہید کرنا تھا تو پوچھا کہ تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ 2 رکعت نفل نماز میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے جلدی جلدی نفل پڑھ لیے۔ فرمایا جی تو چاہتا تھا کہ لمبا قیام کروں، مگر دل میں خیال یہ آیا کہ تو یہ سوچے گا کہ موت کے ڈر کی وجہ سے میں نے نماز کو لمبی کر لی ہے، اس لیے میں نے جلدی پڑھ لی۔ اب ہم ذرا سوچے کہ ادھر جلاد آپ کا سر قلم کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کو شہید کرنے کے لیے تیار ہے، اور ادھر ان کی حالت یہ ہے کہ جی تو چاہتا تھا کہ 2 رکعت پڑھوں لیکن میں 2 رکعت لمبی پڑھوں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ ان کے اندر عبادت کا شوق تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ گیا، مجھے جاتے ہوئے سواری پر 16 دن لگ گئے اور میں نے 16 دنوں کے اندر 16 قرآن کریم ختم کر لیے۔ حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز کے لیے سجدہ کرتے تھے تو بہت لمبا سجدہ کرتے تھے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو فرمانے لگے جب سجدہ کرتا ہوں تو دل یہ کہتا ہے معلوم نہیں پھر یہ موقع مجھے دوبارہ ملے گا یا نہیں ملے گا، اس لیے میرا سر اٹھانے کو دل نہیں چاہتا۔ اسی طرح حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب سجدہ کرتے تھے تو لمبا سجدہ کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمانے لگے روایت میں آتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے 2 قدموں کے درمیان وہ سجدہ کرتا ہے، تو جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے قدموں پر میں نے اپنا سر رکھ دیا ہے، اس لیے میرا سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا ہے۔ اللہ کرے یہ عبادت کا شوق ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ میں نے شروع میں حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب میں ایک روایت ان کے حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن کریم کی ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اس کو پڑھ کر آدمی جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ پھر حضرت نے کون سی آیت کریمہ پڑھی؟ قرآن کریم سورۃ الزمر
آیت نمبر 46 قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ یہ آیت کریمہ پڑھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اگر اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں، کون سا بندہ ایسا ہوگا جو یہ نہیں چاہتا ہو کہ میری ساری دعائیں قبول ہوں؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو مستجاب الدعوات بنا لے۔ تو اس آیت کریمہ کو ہم بار بار پڑھیں اور بار بار اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اور پوری امت کے لیے ہم دعائیں مانگنے والے بنیں، انشاءاللہ ہماری ساری دعائیں قبول ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔